بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھانسی سے ایک دن قبل مجرم نے ایک عجیب و غریب خواہش کا اظہار کیا جسے سن کر سب حیران ہو گئے۔ اس نے جیلر سے کہا کہ ہو سکے تو میری آخری خواہش پوری کر دو، میں مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے جنسی ملاپ کرنا چاہتا ہوں۔ جیلر نے جب یہ سنا تو حیران ہوا کہ کیسا عجیب شخص ہے کہ مرنے سے پہلے بھی ایسے خیالات اپنے دماغ میں بسائے بیٹھا ہے۔ پھر مجرم نے جیلر سے کہا کہ آپ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری شادی کو ابھی چند دن ہوئے ہیں۔ شادی کے بعد میں اور میری بیوی ابھی اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے اور ہم جنسی عمل کے دوران میڈیسن اور کنڈم کا یوز کرتے تھے، لہٰذا میں یہ آخری خواہش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن اس جنسی عمل کے بعد انشاءاللہ میری بیوی حاملہ ہو جائے گی اور میرا بیٹی یا بیٹا پیدا ہوگا، جس سے میری بیوی کے پاس میری نشانی رہے گی اور میری نسل بڑھ جائے گی۔ لیکن چھوٹے سے پولیس اہلکار سے لے کر سپریم کورٹ کے جج تک کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ مجرم کے یہ عمل کرنے سے وہ بے گناہ ثابت ہو جائے گا، اور یہ انتہائی حیران کن اور سچا واقعہ ہے۔ مجرم کی ساری بات سن کر جیلر کو صرف یہ لگا کہ وہ اپنی بیوی سے آخری بار لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ مجرم کے اصل مقصد کو نہیں جانتا تھا۔ لہٰذا جیلر نے دل میں سوچا کہ ان حسین لمحات سے لطف اندوز ضرور ہونا چاہیے، اور اس نے جیل کے اندر 2 خفیہ کیمرے لگا دیے۔ مجرم کی بیوی آخری ملاقات کے لیے اپنے شوہر سے ملنے کے لیے آئی تو جیلر نے کیمروں کی مدد سے عجیب و غریب مناظر دیکھے اور مجرم کی عقل مندی پر حیران ہوا کہ کتنی چالاکی سے اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کیا۔ اگرچہ میرے لحاظ سے یہ بہت غیر اخلاقی فعل تھا، لیکن میں اپنے سے اوپر والے کے آرڈر کا پابند تھا، اور جیلر صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ ملاقات سے پہلے مجرم کے کمرے میں 2 خفیہ کیمرے نصب کیے جائیں۔ یہ کیمرے مجرم کی بیوی کے لیے نصب کیے گئے تھے جو اپنے شوہر سے آخری ملاقات کے لیے آنے والی تھی۔ میں جیلر صاحب کی جہالت پر حیران ہوا کہ پہلے تو اس نے قیدی کی یہ عجیب و غریب خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیسے کیا، اور پھر اس کے بعد مجرم کے کمرے میں خفیہ کیمرے لگوائے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو کہنے لگا کہ اگر مجرم کی مرنے سے پہلے ہم اس کی آخری خواہش پوری کر رہے ہیں تو ان لمحات سے ہمیں بھی لطف اٹھانا چاہیے، اتنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ جیلر صاحب سے اس طرح کی باتوں کی توقع کی جا سکتی تھی، کیونکہ اکثر وہ شراب کے نشے میں رہتا اور کسی بات کا اسے ہوش نہیں تھا، مگر مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ میاں بیوی کے درمیان ہونے والے معاملات کو دیکھا جائے۔ کیمرہ لگانے کے بعد میں اس قیدی کے پاس جا پہنچا۔ وہ بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان اور سکون تھا، جیسے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ وہ کیفیت جو سزائے موت پانے والے قیدیوں کے چہرے پر نظر آتی ہے، اس کے چہرے پر ایسا کوئی خوف نہیں تھا، ایسے مطمئن تھا جیسے اس نے کوئی قتل نہیں کیا بلکہ کوئی نیکی کی تھی۔ میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا، کیوں قیدی نمبر 207 کیسا محسوس ہو رہا ہے موت سے پہلے؟ مجھے تم پر حیرت ہے کہ مرنے سے پہلے بھی تم ایسی خواہش کا اظہار آخر کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں، ابھی بھی وقت ہے، اپنی اس خواہش سے باز آ جاؤ، اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگو۔ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں بس اس کے چہرے پر طمانینت کے نشان پڑھتے ہوئے واپس چلا آیا۔ اس کے چہرے پر حیران کن اطمینان تھا جو مجھے مسلسل حیران و پریشان کر رہا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 26 سال تھی اور اس نے اپنے قریبی دوست، اپنے جگری یار کو مارا تھا۔ اسی جرم میں وہ قید ہوا اور پھر پھانسی ہونے والی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے دوست کو کیوں مارا، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے خود اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ قاتل ہے اور اپنی گرفتاری خود پیش کی تھی، لیکن جب بھی اس سے قتل کی وجہ پوچھی جاتی تو خاموش رہتا، جیسا کہ اس کی زبان پر تالا لگ چکا ہو۔ عدالت میں بھی جج کے سامنے اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ قاتل ہے، لیکن قتل کی وجہ ادھر بھی نہیں بتائی۔ مقتول کے گھر والوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا۔ ان کے مطابق ناصر کامران کا بچپن کا دوست تھا، لوگ ان کی دوستی کی مثال دیا کرتے تھے اور ان کے درمیان کبھی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوا۔ کامران کی بیوی سے بھی اس بارے میں تفتیش کی گئی، لیکن اس نے مکمل کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ کچھ دنوں تک یہ خبر ٹی وی کی زینت بنی رہی کہ ایک قریبی دوست نے اپنے دوست کو مار دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے وائرلیس پر یہ اطلاع ملی کہ مجرم کی بیوی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ چکی ہے۔
یہ سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ میری پریشانی وہ کیمرے تھے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیے تھے۔ میری نظر میں یہ بات بہت ہی گھٹیا تھی کہ جیلر صاحب ان کیمروں کی مدد سے میاں بیوی کے معاملات کو دیکھے گا، مگر میں نوکری کی وجہ سے مجبور تھا، اور اس نوکری کو پانے کے لیے میں نے 5 لاکھ کی رشوت دی تھی۔ جو دھکے اور منتیں سماجت کی کروائی تھیں وہ علیحدہ تھی، اور 4 سال کی مسلسل تگ و دو کے بعد مجھے یہ نوکری ملی تھی، اور اب جب مجھے یہ سرکاری نوکری مل چکی تھی تو میں ویسا ہی کرنے پر مجبور تھا جیسے مجھے بڑے کہتے۔ اگر میں ان کے خلاف ہو جاتا یا ان کی حکم عدولی کرتا تو میرا ٹرانسفر تو پکا تھا، یا پھر میری نوکری ختم کر دی جاتی۔ جیلر صاحب کے حکم سے میں اس کی بیوی کو اس مجرم کے کمرے تک پہنچا کر آیا۔ اس کی بیوی اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی انسان پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو ایک چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ پردہ دار تھی یا پھر ادھر ہی اپنے آپ کو ڈھانپ کر آئی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں اس بات کا خوف تھا کہ اگر جیلر صاحب کی نظر اس عورت پر پڑ گئی تو یقیناً اس کی نیت خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ شراب اور عورتوں کے شوقین تھے۔ اس سے پہلے بھی کئی عورتوں سے ناجائز تعلقات بنا رکھے تھے۔ جیلر صاحب کے حکم کے مطابق قیدی نمبر 207 اور اس کی بیوی کو اس کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں کیمرے نصب تھے، اور کمرے میں بھیجنے سے پہلے ان دونوں کی اچھی طرح تلاشی لی گئی تاکہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ آج کل جیل کی تاریخ میں کسی بھی قیدی نے اس قسم کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جیلر صاحب نے نہ اس بات کا کسی سے ذکر کیا، نہ ہی کسی سے اجازت لی، اور یہ بات بعد میں پتہ چلی کہ اس نے اس خواہش کو رد کرنے کی بجائے اس کی خواہش کو پورا کرنا کیوں ضروری سمجھا۔ 2 پہرے دار ان کے کمرے کے باہر موجود تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں جب جیلر صاحب کے کمرے میں گیا تو وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھے تھے۔ اس نے مجھے بھی ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری جیلر صاحب سے کافی بات چیت رہتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آؤ بیٹھو، ہم بھی کچھ مزے کرتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، میں ذرا جیل کا راؤنڈ لگا کر آتا ہوں، مگر اس نے مجھے مجبور کیا کہ تم میرے ساتھ ہی رہو۔ مجھے بھی اس بات کا تجسس ہوا کہ آخر اس قیدی نے اس خواہش کا اظہار کیا ہی کیوں۔ کچھ نہ کچھ تو اس کی بیوی میں ایسا ضرور ہوگا جو آخری وقت میں بھی اس کا ساتھ چاہتا تھا۔ جیلر صاحب کامران کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ کامران کی سزائے موت کے بعد اس کی بیچاری بیوی اکیلی رہ جائے گی اور بیوہ ہو جائے گی۔ ہم ہی اس کے دانے پانی کا انتظام کریں گے، اور یہ ہماری مجبوری۔ یہ کہہ کر اس نے زوردار کہکا لگایا۔ اس کے چہرے پر کمینگی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ارادے بھی کچھ نہ کچھ تو میں بھی جانتا تھا کہ جیلر صاحب کے کیا ارادے ہیں۔ میرے حساب سے وہ اس ویڈیو کو استعمال کر کے اس عورت کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا اور اپنے گندے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خیر اس بات کا مجھے کچھ یقین تو تھا نہیں، یہ میرے اندازے ہی تھے۔ ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو۔ مجھے اس بات کا وہم سا ہو گیا کہ ایک عزت دار عورت اس ناپاک جیلر کا شکار ہونے والی ہے۔ میں خود شادی شدہ تھا، ہر بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ جیلر صاحب نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا۔ ہائی کوالٹی کے کیمرے تھے۔ کمرے کے اندر تمام چیزیں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ وائس کا آپشن بھی موجود تھا۔ ان کی گفتگو آرام سے سن سکتا تھا۔ جیلر صاحب کی نظر سکرین پر جم گئی، مگر میں کبھی سکرین کی طرف دیکھتا تو کبھی شرمندگی سے نظریں نیچے جھکا لیتا۔ اس قیدی نے اپنی بیوی کو ہاتھ سے پکڑ کر بستر پر بٹھایا۔ اس کے چہرے سے عورت کا چہرہ نظر آتے ہی جیلر کے منہ سے بہت ہی گھٹیا الفاظ نکلے جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر سپیکر سے آتی آواز نے ہم دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس گفتگو کے دوران اس کی بیوی نے ایسی حرکت کی جس نے ہم دونوں کو حیران کر دیا۔ جیلر صاحب اپنے کمرے سے اٹھے اور جیل کی طرف بھاگے۔ میں بھی جیلر کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ ہم کمرے کے اندر داخل ہوئے تو قیدی بستر پر پڑا تھا۔ اس کی سانسیں بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ عورت نے اپنے جسم کو چادر سے ڈھک لیا۔ جیلر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ عورت کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ جو کچھ اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد جیلر اسے کسی صورت بخشنے والا نہیں تھا۔ میں نے قیدی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج پہلی دفعہ قیدی کی آواز میں ٹھیک سے سن رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ بولتا ہی نہیں تھا، بس چپ چاپ گمنام رہتا تھا۔ میں نے اس قیدی سے کہا اپنے بارے میں سچ سچ بتاؤ، اب بھی موقع ہے، بعد میں ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تم نے اپنے دوست کو کیوں مارا اور آخر میں اپنی بیوی کو ملاقات کے لیے کیوں مجبور کیا اور ایسی خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ وہ اب بھی میرے سامنے خاموش رہا اور کسی بات کا جواب نہ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ
تم میاں بیوی میں جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس کیمرے میں ریکارڈ ہے۔ تم اب بھی اگر اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرو گے اور سچ نہیں بتاؤ گے تو یہ ریکارڈنگ دنیا کے سامنے آ جائے گی، تمہاری بیوی کی عزت بھی پامال ہو جائے گی اور دنیا دیکھے گی کہ تم دونوں کے درمیان کیا ہوا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے وہ وجہ بتا دو جس کی وجہ سے تم یہاں پر ہو۔ ریکارڈنگ والی بات سن کر اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ سب کچھ بتانا شروع کیا۔ اس کا نام کامران تھا، وہ کراچی کا رہائشی تھا۔ ناصر اس کا جگری دوست تھا اور اس کی زندگی تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ایک ہی کمپنی میں دونوں کی جاب ہوئی۔ جاب کے بعد جب گھر کے حالات کچھ ٹھیک ہوئے تو کامران کے گھر والوں نے اس کی شادی کے بارے میں سوچا۔ اس کی والدہ نے اپنی ہی پسند کی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے تلاش کی۔ یوں کامران کی زندگی میں لائبہ آئی۔ بڑے ہی دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہوئی اور شادی پر سب سے زیادہ اگر کوئی خوش تھا تو وہ اس کا اپنا دوست ناصر تھا۔ لائبہ اپنے ساتھ ایک اچھی قسمت بھی لائی اور شادی کے بعد کامران کی پروموشن ہو گئی اور ناصر ادھر کا ادھر ہی رہا، کیونکہ ناصر کا دھیان جاب کے علاوہ باقی کئی چیزوں میں تھا، اس لیے اس کی پروموشن نہ ہو سکی۔ کامران کی والدہ نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ کامران اور لائبہ گھر میں تنہا تھے۔ دفتر میں زیادہ وقت رہنے کی وجہ سے کامران کے لیے کچھ مسائل تھے۔ اسے اپنے آفس کو زیادہ ٹائم دینا پڑ رہا تھا، جبکہ اس کا دوست ناصر کی پروموشن نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ دفتری کاموں میں زیادہ وقت نہیں دے رہا تھا اور اس پر اتنا زیادہ دباؤ نہیں تھا۔ لہٰذا کامران اپنے گھر کے کام کاج کے سلسلے میں اپنے دوست سے مدد لیتا اور پیسے دے کر لائبہ کو سبزی اور باقی ضروریات کی اشیاء وغیرہ منگوا دیتا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ لائبہ کا رویہ کامران کے ساتھ عجیب و غریب ہو گیا۔ وہ کامران سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان عجیب سی دوری پیدا ہو چکی تھی۔ گھر میں بھی خاموش رہنے لگے اور کامران اس بات کو بہتر طریقے سے محسوس کر رہا تھا کہ لائبہ پریشان ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ اور پھر ایک دن کامران نے لائبہ سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے جو بتایا وہ کامران کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ آپ کا دوست ناصر مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ میں کب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ناصر آپ کا بچپن کا دوست ہے اور آپ یہ سن نہ پائیں گے۔ یہ سن کر کامران غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسے اپنی بیوی بہت عزیز تھی، ساتھ ساتھ اپنے دوست کی دوستی بھی عزیز رکھتا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر لائبہ نے کہا کہ میں نے خود یہ بات محسوس کی ہے اور مجھے کیا پڑی تم دوستوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی۔ اگلے دن معمول کے مطابق اس نے ناصر کو کچھ پیسے دے کر سودا بتایا اور اس نے دفتر سے واپسی پر لائبہ کے لیے گھر لے جانا تھا۔ ناصر جیسے ہی پیسے لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو کامران کے دل میں آیا کہ اس کا پیچھا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ لائبہ نے جو کہا وہ درست ہے یا اس کا گمان ہے۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو ڈرائنگ روم میں اس نے ناصر اور لائبہ کی باتیں سننا شروع کی۔ لائبہ اسے کہہ رہی تھی کہ ناصر بس بہت ہو گیا، اب تم اپنی حد میں رہو، اور ناصر اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ زبردستی ہر حد پار کرے گا۔ ایک لمحے میں ہی کامران کی نظر میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اس کے سامنے ساری حقیقت آ چکی تھی۔ اب وہ یہ بات جان چکا تھا کہ لائبہ آخر پریشان کیوں تھی، اور جو لائبہ نے میرے دوست کے متعلق کہا وہ بالکل سچ تھا۔ جس دوست پر اسے بہت مان تھا، جس پر اسے بھروسہ تھا، جس کو وہ اپنے گھر بھیجتا، اس نے ہی اس کی پیٹھ پیچھے خنجر گھونپ دیا تھا۔ وہ واپس الٹے قدموں دفتر آیا اور 2 دن تک اس بات کو بھول نہ پایا۔ اس نے اپنے جگری دوست کی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب لائبہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی تو اس نے ناصر کو گھر بلایا تاکہ کچھ گپ شپ ہو جائے اور میرا اکیلا پن دور ہو جائے۔ اس نے ناصر کے لیے چائے بنائی اور ناصر کی پیالی میں زہر کی گولیاں ملا دیں۔ ابھی ناصر نے چائے کا ایک سپ بھی پورا نہیں لیا تھا کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی۔ کامران بہت حیران ہوا۔ وہ جو چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ناصر کی نبض نہیں چل رہی تھی اور پھر بعد میں اس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جس کسی کو بھی اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ ناصر اور کامران کی دوستی مثالی تھی۔ لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے۔ پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی جس کی وجہ سے قتل کی وجہ معلوم ہو سکے۔ لاکھ پوچھنے پر کامران نے قتل کی کوئی وجہ نہ بتائی۔
وہ مسلسل خاموش رہا۔ پولیس نے لائبہ کے بھی بیانات لیے، لیکن وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی اور میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہ ہو سکی۔ لائبہ کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس نے ناصر کے خلاف اپنے شوہر کے کان تو ضرور بھرے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی زندگی ختم کر دے گا۔ 4 مہینے کیس چلنے کے بعد کامران کو سزائے موت سنا دی گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سزا سننے کے بعد کامران کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرا تھا، اور پھر مرنے سے 1 دن قبل اس نے بیوی سے ملاقات اور اپنی خواہش پوری کرنے کا اظہار کیا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی سے جنسی ملاپ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے کبھی بچہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، یعنی کہ جنسی عمل کرتے ہوئے وہ میڈیسن اور کونڈم کا یوز کرتے تھے۔ لیکن اب وہ اپنی بیوی سے جنسی ملاپ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو بڑھائے۔ یہ اگر پھانسی کی سزا پر چڑھ بھی جائے تو اس کی بیوی کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ہو اور اس کا نام اس دنیا میں باقی رہے، یعنی اس کی نسل بڑھتی رہے۔ جیلر نے اس کی خواہش پوری کی۔ جیلر صاحب اور میں یہی سمجھ رہے تھے کہ اسے اپنی بیوی سے محبت ہے اور آخری بار وہ بیوی سے ملنا چاہتا ہے، مگر سکرین پر نظر آنے والے مناظر کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے۔ جب اس کی بیوی اس کے سامنے آئی تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، تمہارا سچ میرے سامنے آ چکا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کے لباس کو اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ تجھے بڑا شوق ہے بے آبرو ہونے کا، میں تجھے بے آبرو کروں گا۔ میں حقیقت جان چکا ہوں کہ گناہ گار ناصر نہیں بلکہ تم تھی۔ یہ سنتے ہی لائبہ نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو کامران، کل تجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، لہٰذا یہ باتیں کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں تجھ سے زیادہ ناصر کو پسند کرتی تھی۔ میں نے تو تم سے شادی بھی اس لیے کی تھی، اس لیے میں اسے اپنی طرف بلانے لگی، مگر وہ ہر بار تمہاری دوستی کو درمیان میں لے آیا۔ مجھے اس بات سے بہت چڑ تھی۔ وہ تجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا اور اپنی وفاداری نبھا رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ میرے جال میں پھنسنے والا نہیں تو اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سب سے پہلے ناصر کے خلاف تمہارے کان بھرے تاکہ بچپن کی یہ دوستی ختم ہو جائے۔ جب ناصر کو تم نے اپنے گھر بلایا تھا، اس سے پہلے میں ناصر سے ملاقات کر چکی تھی، یہ کہہ کر اسے ہوٹل پر بلایا کہ اگر چاہتے ہو کہ کامران کے ساتھ میں خوش رہوں اور ہمارا گھر نہ ٹوٹے تو آخری بار مجھے فلاں ہوٹل پر ملو۔ دیے گئے ایڈریس پر جب ناصر مجھے ملنے آیا تو میں نے جوس میں زہر ملا دیا، ایک ایسا زہر جس کا اثر 1 یا 2 گھنٹے بعد ہونا تھا، تاکہ موقع واردات پر کسی کو شک نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی قاتل میں ہوں، تم نہیں۔ اگر اسے تو نہ بھی مارتا تب بھی اس نے مر ہی جانا تھا۔ کامران یہ سن کر ہکا بکا ہوا اور لائبہ سے کہا، تب ہی میں سوچوں کہ میرے زہر دینے سے پہلے ہی اس کی طبیعت خراب کیوں ہوئی، اور ابھی تو اس نے کپ کو صرف منہ ہی لگایا تھا اور وہ مر گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کی موت کی وجہ زہر ثابت ہوئی تھی جو کہ میں اسے دینے والا تھا، مگر میں نے تمہاری خاطر قتل کے الزام کو اپنے سر لے لیا۔ مگر جب تمہاری حقیقت سامنے آئی تب میں نے تجھے یہاں ملاقات کے لیے بلوایا۔ تو نے میرے بچپن کے دوست کو قتل کر دیا اور مجرم میں ٹھہرا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا چاہا۔ بیوی بھی اس پر حملہ کر رہی تھی۔ ہاتھا پائی جب حد سے بڑی تو جیلر بھاگا۔ کامران اور اس کی بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو لائیو ریکارڈ ہو گئی، اور کسی طرح کامران کو یہ بات پتا تھی کہ ہماری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اصل مجرم کون تھا اس حقیقت کا پتہ چل گیا۔ کامران اپنی بیوی کی خاطر سولی پر چڑھنے کے لیے تیار تھا، لیکن جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تب اس نے بیوی کو بے نقاب کرنے کی ٹھان لی۔ تمام ثبوتوں کی روشنی میں عدالت نے کامران کو باعزت بری کر دیا۔